بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان، سچ کی تلاش جی این پلس میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ میڈم اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں آپ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لینے جا رہی، کیونکہ بے گناہ طور پہ ان کے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے ہوں، قومی اسمبلی کے، ان کو 10 سال کے لیے جو ہے وہ نیل بھی کیا گیا اور سزائیں بھی سنائی گئی۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک میری ذاتی رائے ہے اور ایک پارٹی کی رائے ہے۔ جو پارٹی کی رائے وہ یہی ہے جو عمران خان کی رائے ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے۔ ایک چوری ہوئی اور ہم اس چوری کو سپورٹ نہیں کرتے، یعنی اس بائی الیکشن کے پروسیس کو سپورٹ کرنا مطلب ہے کہ ہم اس حکومت کی تمام پروسیسز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز تک بائیکاٹ کیا، بجٹ بھی کیا ہے، ہر چیز بائیکاٹ کی ہے۔ اب الیکشن میں اگر حصہ لیں گے تو معذرت کے ساتھ خان کا سٹانس کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات، کل کسی نے کہا کہ نہیں آپ اس حکومت کی تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ ہم بالکل اس حکومت کی تنخواہ نہیں لیتے، ہم عوامی نمائندے ہیں، 10 لاکھ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے ہمیں اس کی تنخواہ ملتی ہے، یہ مریم یا بلاول کے گھر سے پیسہ نہیں آتا۔ اس لیے بالکل غلط بات ہے یہ کہنا، تعصب دینا کہ ہم ان کے ساتھ چل رہے تنخواہ کے معاملے میں۔ تیسری بات، دیکھیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ڈرامہ بازی شروع کی گئی تھی لطیف چترالی صاحب کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن کی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک بہت ہی ایک مثالی وکیل ہے معظم بٹ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے 2 ایسے انپریسیڈنٹڈ کام کیے جو اب انشاءاللہ عمر ایوب اور زرتاج پہ بھی اپلائی ہوں گے۔ وہ 2 یہ کام کہ ایک ان کو کنوکشن کے بعد یعنی سزا ملنے کے بعد بیل بیفور اریسٹ ہو گئی، ضمانت ہو گئی، اور دوسرا پشاور ہائی کورٹ نے یہ لطیف چترالی صاحب کے حق میں ججمنٹ دی کہ جب تک ان کی اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، جب تک سزا کنفرم نہیں ہوئی تو آپ ڈسکوالیفائی کیسے کریے؟ ای سی پی کیا پھرتیاں دکھا رہی ہے؟ کس کے جوتے چاٹ رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ نے الیکشن کیسے اناؤنس کر دی شیڈیول؟ یہ تو سب سینیٹر طلحہ کے لیے ہو رہا تھا، وہ تو آ گیا، اب وہاں کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے؟ سو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب، زرتاج بی بی کو ودن اے منتھ ہائی کورٹ کے تھرو، جب ان کی چھٹی ختم ہو جائے، 2 مہینے لگ جائیں گے، اگست سپٹمبر لگ جائے گا، بٹ یہ واپس آئیں گے اسمبلی میں۔ مجھے یہ لگتا ہے ضمنی الیکشن نہیں ہونے والا۔ ہم نے دیکھا 5 اگست کو جو ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے جو دروازے بند کر دیے، جبکہ طلال چودھری سے فرما رہے کہ بیک کے دروازے کھلا تو یہ چاہتے تو جا تو سکتے تھے، ڈیالہ تو یہ جانے نہیں چاہتے تھے اراکین اسمبلی، اس پر کیا کہیں گے؟ طلال چودھری ماشاء اللہ نہ ہی کہوں تو کچھ بہتر ہے، ان کا تو اپنا ہسٹری اور ان کا جو پاسٹ ہے وہ ان کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، بندے کی وزن اس کے اپنے کیریکٹر سے دیکھ لیں۔ سو میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں دوں گی، میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں تو چلی گئی تھی، دروازے کھلے تھے، میں اب گئی ہوں، سلمان راجہ صاحب گئے ہیں، اچکزئی صاحب گئے ہیں، ہمیں بحریہ پہ انہوں نے روکا ہے، اور ایک ایس ایچ او آ کے کہتا ہے، مریم کا ایس ایچ او، کہ جی ہم نے مرضی، ہم جہاں بند کر دیں، ہم آپ کو جواب دینے کے پابندی نہیں۔ یہ پاکستان یہ لوگ بدماشی کی طرف لے کے جا رہے، ایسی بدماشی جس سے نقصان پی ٹی آئی کو نہیں، سارے پاکستان کو ہوگا۔ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اتنی فسطائیت کے باوجود بھی لوگ نکلے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دی ہے، طریقے تفظیان پاکستان کے جو قیدین ہیں ان کو بھی، تو انہوں نے کہا اب 14 اگست کو ہم جو ہے پروٹیسٹ کریں گے، اپنا پورا پیسفل پروٹیسٹ کر، تو 14 اگست کے لیے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں آپ؟ دیکھیں، لوگ اکثر ہی بیانیہ کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں بڑی فسطائیت ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے ورکر کے ساتھ۔ بالکل بے شک، راتوں کو اٹھا لیے جاتے ہیں گھروں سے، بچیوں سے بدتمیزی ہوتی ہے، بندوں سے بدتمیزی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود ریحانہ ڈار جیسی شیرنی نکلتی ہے، اور ڈاکٹر یاسمین ابھی بھی جیل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ جو مائنس کرتے ہیں نا، زیرو سے ضرب دیتے ہیں، مجھے تب چڑھتی ہے اس بات پہ۔ کے پی کے میں لوگوں کو راتوں کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا، لکی مروت، بنو، تیرا، باجوڑ، ہمارے لوگوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی ملٹری آپریشن ہے، تو اگر ملٹری آپریشن ہے، جو ہمارے شہداء ہیں، جن لوگوں کے سر کٹ رہے ہیں، ٹانگیں کٹ رہی ہیں، جو بچوں کو آپ مار رہے ہیں، جو عورتوں کو مار رہے ہیں، جو بے گناہ نوجوانوں کو، جو بوڑھوں کو مار رہے ہیں، ان کی تصاویر تو ہیں، ان کی تو لاشیں بھی ہیں۔ دہشت گردوں کی لاشیں کدھر گئیں؟ ہوا میں چلی گئی۔ بھائی دکھاؤ کہ تم لوگوں نے کس کو مارا ہے؟ مارٹر گولے تو سویلینس کو لگ رہے ہیں۔ سو اتنا میں بتا دوں کہ یہ معدنیات کے نام پہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، ملٹری آپریشن، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ میرے حلقے میں، تمام حلقوں میں ہوتا ہے، پہلے پولیس گردی شروع ہوتی ہے، پھر دہشت گردی شروع ہوتی ہے، پھر وردی آ جاتی ہے، پھر آپریشن ہو جاتا ہے، لوگوں کو نقل مکانی باجوڑ سے کرنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسحاق ڈار جو مریم نواز کی بہن کا سسر ہے، وہ جی بائیڈن کو اور ٹرمپ کو، ٹرمپ کی حکومت کو کیا ہے کہ جی ہم نے آپ کو معدنیات دینے خیبر پختونخوا کے، آپ ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ ادھر فضل الرحمان کہہ رہے کہ جی میں مرجر کو ڈی مرج کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کے پی کی حکومت، علی امین جہاں سی ایم بیٹھا ہے، وہاں پہ مائنز اینڈ منرلز ان کو نہیں مل رہی ہیں، معدنیات نہیں مل رہی ہیں۔ تو یا سوچے کہ جی ہم یہ جو قبائلی علاقے تھے ان کو دوبارہ فاٹا پاٹا بنا دیں گے، پھر جو وہاں پہ ہم قتل و غارت کریں، یا پھر جو امریکہ نے کہا ہے ہم ملٹری آپریشن کریں۔ یہ گیم میں تو اب 77 کے 78 سال ہو جائیں گے 14 اگست کو۔ تو 5
اگست کو جو کے پی نکلا ہے، جو کے پی نے اپنی جوان مردی دکھائی ہے، اپنا جہاد دکھایا ہے، اس کی کوئی مثال سارے پاکستان میں نہیں ہے، بما پنجاب کے، پنجاب بھی میرا صوبہ ہے، لیکن جو زیادہ محنت کرتا ہے آپ نے اس کو سراہنا ہوگا، اس کو قربانیوں کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ میڈم یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں کافی مایوس ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب بھی واپس آ گئے، تو کیا وجہ ہے کہ جس طرح شیر افضل مروت موبلائز کرتے تھے، ورکرز کو نکالتے تھے، تو اب کوئی لیڈر آ کے لیڈ نہیں کرتا؟ آپ کے 3 MNAs ہیں اسلام آباد کے، تینوں 5 اگست کو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ علی بخاری صاحب کا میں نام بتا سکتا ہوں، شعیب صاحب نہیں تھے، پنڈی والے بھی نہیں تھے، پنڈی والے بھی نہیں تھے، تو یہ کہاں تھے یہ سارے، مطلب یہ لیڈر کی طرف؟ میں تو اپنے صوبے کا، اپنے حلقے کی ذمہ دار ہوں، پنجاب پنڈی کا لینا دینا عالیہ حمزہ سے ہے، میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ رہی بات شیر افضل کی، میں ہر دفعہ یہ بات کہتی ہوں، اور یہ جو باہر بغیرت، پارڈن مائی فرینچ، بھاگے ہوئے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اینی مور۔ جو بہادر ہے بیٹھے پاکستان میں، برداشت کرے پاکستان میں، باہر بھاگ کے یوٹیوب پہ ڈالرز کمانا یہ کوئی قربانی نہیں، اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، شیر افضل صاحب میرے بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ان کے حق میں بات کرتی ہوں، وہ غدار نہیں ہے۔ خان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غدار ہے، خان نے انڈسپلن کی بات کی، اور پارٹی سے بھی ان کو اسی وجہ سے برطرف کیا۔ ابھی ایک جرنلسٹ، اس نے غلط سوال پوچھا، میں نے اس کے غلط سوال پہ کریکٹ کیا تو وہ بدتمیزی پہ آ گیا، میں اپنی اس پہ اڑی رہی۔ شیر افضل میرا بھائی تھا، ہے اور رہے گا، اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے جو قربانی پارٹی کے لیے دی، میرے لیے، شہریار افریدی کے لیے دی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ لیکن جب خان نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ڈسپلن پہ آئیں گے، ابھی بھی یہ بات ہوئی ہے، شیر افضل سے زیادہ بہادر کوئی بندہ اس پارٹی میں نہیں ہے، شاید شہریار ہو، جس قسم کے شہریار نے جیلوں میں مارے کھائے ہیں، جو ظلم زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اور کوئی ایسا دوسرا تیسرا بندہ نہیں ہے۔ ہاں، عمر چیمہ ایک اور ایسا بندہ ہے، میاں محمود رشید، ان پہ جسمانی تشدد ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، بالکل ظلم زیادتی ہوئی ہے۔ ڈسپلن کیا صرف شیر افضل مروت کے لیے ہے؟ باہر بیٹھ کے ایک منحوس یوٹیوبر 24 گھنٹے علی امین کی برائی کرتا ہے، اس کے لیے ڈسپلن نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ اس دن ہوئی سلمان راجہ کے خلاف اور علی امین کے خلاف، اس پہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن صرف شیر افضل کے لیے ہے۔ ہاں، شیر افضل مروت یہ بات کہی ہے، اور میں ان سے اس پہ میں نے اختلاف ہے، انہوں نے کہا کہ جی 5 اگست کو لوگ کم نکلے، میں نے کہا نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ میرا سگا بھائی بھی ہو تو میں اس سے سیاسی اختلاف رکھ سکتی ہوں کہ آپ کا اوپینین ہے، میرا اوپینین ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے حلقے میں تیراہ کا ایک بندہ رہتا تھا جس کو شہید کر دیا گیا، آپ نے دیکھا نا، جب وہ افواج نے، یہ تو شہباز شریف تو جھوٹ بولتا ہے کہ خوارج ان پہ فائرنگ کی، ویڈیوز ہے صاف کہ تیراہ کے بے گناہ لوگ گئے، موٹر شیل ایک بچی پہ مارا، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر کے اس کو شہید کیا۔ یہ باہر گئے پروٹیسٹ کرنے، ملٹری انسٹالیشن کے سامنے ان پہ گولیاں برداشت کر دی گئی، 7 بندے مار دی گئے۔ کہ میرے حلقے کے، میں گئی تھی اپنے حلقے میں اس بندے کے گھر دعا کرنے کے لیے، تو آگے سے مجھے کہتے ہیں میڈم آپ کس کے ساتھ کھڑی ہیں، مارنے والوں کے ساتھ کہ بچانے والوں کے ساتھ؟ میں دیکھا مارنے والے یہ ہیں، بچانے والا ہاتھ اللہ ہے، میں اللہ کے ساتھ کھڑی ہوں، اللہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ پی ٹی آئی سے بہت آگے بات ہے، موت اور زندگی عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور جو ہمارے بے گناہ لوگوں کو مارے گا ہم اس کا نام لیں گے، نام لے کے بات کریں گے۔ خان نے آرڈر کیا تھا، فائنل بات، کہ جب میں، اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کیا ہوگا، ٹھیک؟ جی، وہ ٹویٹ کی ہے، تمام لیڈران، پی ٹی آئی کے MNAs، MPs، پارٹی ٹکٹ ہولڈرز، عہدیداران کو کہا ہے، بڑے بڑے ناموں کو کہا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، شاہ فرمان KP سے ہے، ابھی تک وہ ری ٹویٹ اس نے نہیں کیا، اس کی ہمت نہیں کہ وہ ری ٹویٹ کر سکے، کہتا تو ہے کہ میں عہدیدار ہوں، گورنر رہ چکا ہوں۔ ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو خان کی ٹویٹ نہیں ری ٹویٹ کرتے۔ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی، تو 27ویں ترمیم کیوں لائی جا رہی ہے؟ مختصر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ 27ویں ترمیم اس لیے لائی جا رہی ہے کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ آئے گا۔ سنا ہم نے یہ ہے کہ زرداری کو ہٹا کے ایک نیا پریزیڈنٹ آئے گا، ہم سب کو پتہ ہے وہ کون بننا چاہ رہا ہے، اور پھر PTI کے جو غدار ہیں ان کو اس کی کابینہ میں لے کے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔